تربیت اولاد۔ اپنی کتاب تہذیب نسواں میں سے کچھ لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا، خاطر خواہ لطف اندوز ہونا اور فی الواقعہ کامیاب زندگی گزارنا یقیناً ہر ایک کا حق ہے، لیکن اسی وقت جب ہم زندگی کا سلیقہ جانتے ہوں اور نہ صرف واقف ہوں بلکہ عملاً ہم ان اصول و آداب سے اپنی زندگی کو آراستہ و شائستہ بنانے کی کوشش میں سرگرم بھی ہوں۔ آداب اولاد تربیت بھی آداب زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اولاد کی پرورش اور تربیت کا فریضہ والدین کے لیے اسی قدر اہم ہے جس قدر والدین کے حقوق اولاد پر ہیں۔ اگر والدین اپنا فریضہ انجام دیں تو یقیناً ایک ایسی اولاد پرورش پائے گی جو آئندہ زندگی میں والدین کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرے گی۔ سید وصی ندوی نے خوب فرمایا ہے کہ تربیت اولاد کی یہ ذمہ داری اسی طرح کی ذمہ داری ہے جیسی ایک مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اپنے باغ کی سیرابی اور شادابی پر پوری توجہ صرف کرتا ہے تاکہ اس کے پودے اچھی طرح نشو و نما حاصل کر سکیں اور پودوں سے خوبصورت پھول اور لذیذ پھل حاصل کیے جا سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نیکی کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنے ماں باپ سے کرو۔ اس نے کہہ دیا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اپنی اولاد سے کرو، کیونکہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ فرزند کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی بدخوئی کی وجہ سے ضروری نہیں کہ اسے عاق ہی کیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا رحم کرے اس باپ پر جو اپنے بیٹے کو نافرمانی کی راہ پر نہیں چلنے دیتا۔ انسان پر لازم ہے کہ بیوی کو نان و نفقہ دے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی نگرانی کرتا رہے اور اپنی اولاد کو برے کاموں سے روکتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، اے ایمان والو، اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اولاد خدا کا انعام ہے۔ اولاد خدا کا انعام ہوتی ہے، اس لیے اس کی پیدائش پر خوشی منائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کیجیے، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اپنے پیچھے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں۔ چنانچہ اولاد نہ ہو تو خدا سے نیک اولاد کی دعا کیجیے، جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا کی تھی، میرے رب، تو مجھے اپنے پاس سے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو اولاد دینے والا ہے، تو دے سکتا ہے، اولاد کی پیدائش پر کبھی تنگ دل نہ ہوں۔ معاشی تنگی یا مصیبت کی صورت میں اولاد کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں۔ اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اولاد کو کبھی ضائع نہ کیجیے، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد۔ یہ بدترین سنگ دلی، بھیانک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں جہان کی تباہی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا فرمان ہے، وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خدا نے انسان کی کوتاہ نظری کا دل نشین جواب دیتے ہوئے صاف صاف فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، شرک۔ پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، والدین کی نافرمانی۔
پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو، یہی تم لوگوں کو اللہ پاک کا حکم ہے۔ اسلام نے باپ کی جائیداد میں اولاد کو شریک ٹھہرایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے اللہ پاک کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی تعلیم، اس کی تربیت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا صالح اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ دراصل نیک اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن ایک نیک اولاد کی آرزو اس لیے کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر ہوتی رہے، اور دعائے خیر کے علاوہ اس کی اپنی زندگی بھی دنیا میں نہایت کامیابی کے ساتھ گزرے۔ اس سلسلے میں حضرت لقمان کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی وہ روحانی و اخلاقی اور معاشرتی اقدار کی جامع تعریف ہے۔ اس میں بڑے خوبصورت انداز میں توحید کا ذکر ہے اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اقامۃ الصلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے، خود پسندی سے اجتناب کی نصیحت کی گئی ہے اور معاشرتی آداب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اعلیٰ تربیت کی اساس نرمی، خوش تدبیری اور بہترین عملی نمونہ پیش کرنے پر قائم ہے۔ سختی کا استعمال انتہائی ضرورت کی صورت میں بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ محبت، پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے اندر دوسروں کے لیے جذبہ محبت پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں احسن طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، کیا تم لوگ لڑکوں کو چومتے ہو؟ ہم تو ان کو نہیں چومتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت ہی کھینچ لی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے۔ بچوں کی تربیت ان کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ نہلا دھلا کر بچے کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہو جائے گا، اس کی تلقین پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔